بہت خبریں آ رہی ہیں، ادھر دھرنا لگ رہا ہے، ادھر یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ادھر وہ مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن حکومت سندھ اس دوران، ان ساری چیزوں کے دوران اپنے کام سے لا اینڈ آرڈر سنبھالنا ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت بہتر رہی سچویشن ہمارے صوبے میں، اور اب ملک میں بھی صورتحال جو میں یہی کہوں گا کہ دہشت گرد تھے جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا ہماری سول انسٹالیشنز، ہماری ملٹری انسٹالیشنز، ان کو نقصان پہنچایا، وہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو پرائم کام ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اور میں یہ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، بلکہ میڈیا چینل ساروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک ساتھ سارے نہ آئے۔ ڈاکٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ چینلز کو ادھر لے جاؤ اور دیکھیں کہ سندھ حکومت نے کیا کام کیا ہے۔ آپ کا جو سوال تھا اس کا بھی میں جواب دے دوں گا، لیکن ملک کی صورتحال یہ کیوں پیدا ہوئی؟ آج سے 1 سال پہلے، پچھلے سال اپریل میں آئینی طریقے سے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، ایک حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جو آئین میں ہے اس کو ہٹایا گیا۔ اس کے بعد پنجاب میں بھی ایسے ہی ہوا، لیکن انفارچونیٹلی کورٹ کی ایک ایسی ڈیسیشن آئی، میں وہ کہہ رہا ہوں جو 63A کی انٹرپریٹیشن تھی، جس کو ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ آئین کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کی گئی، اور جس کی اپیل سال پڑا ہے اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، باقی تو منٹوں میں گھنٹوں میں سارے کام ہو جاتے ہیں۔ کسی کو ایک رات بھی قانونی طور پہ جب کوئی جیل میں بند کیا جاتا ہے، ایک رات بھی کسی سے برداشت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ جو آئینی پرابلم کریٹ کیے گئے تھے 63A کا، اس کی یہ ساری وجوہات ہیں۔ اس کے بعد سے انسٹیبلٹی جو پولیٹیکل ارینا میں، جو جوڈیشل ارینا میں شروع ہوئی ہے، وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ بٹ گئی آپس میں۔ آپ کا سوال تو آ گیا، لیکن یہی ہمارے اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سندھ حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر میں فلنتھراپسٹ کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سمجھے ایک ایسی فیسلٹی بنائی ہے۔ آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو اس کا وزٹ کرنے کا موقع ملا ہے کہ نہیں۔ یہ ہماری سندھ انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس انڈوسکوپی اینڈ گیسٹرو جو ہے، اس کے تحت جو فیسلٹی بنائی گئی ہے، اور اس پہ آج یو کے سے بھی ایک ڈاکٹر آئے تھے، امریکہ سے بھی، فلوریڈا سے ہمیں ایک ڈاکٹر نے آن لائن جوائن کیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی دنیا میں کسی بھی فیسلٹی کو یہ میچ کرتی ہے، اور اس ریجن میں یعنی پاکستان اور آس پاس کے سارے ممالک ملا لیں تو ہماری جو یہ فیسلٹی ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے باقی ہر فیسلٹی سے۔ میں ڈاکٹر سعد نیاز، منسٹر ہیلتھ ڈاکٹر عزرا پیشو صاحبہ، سول ہاسپٹل اور ان کی ساری ٹیم جو ہے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسی چیز جس کی ہمیں ضرورت تھی، اور 2006 سے پہلے پبلک سیکٹر میں یہ اویلیبل نہیں تھی، 2006 میں پہلی بار سول اسپتال کے ایک وارڈ میں ہی شروع ہوئی، اور آج یہ انسٹیٹیوٹ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دنیا کے کسی بھی فیسلٹی جیسے میں نے کہا کم نہیں ہے، اور ہم اس کو نہ صرف اور بہتر کریں گے بلکہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے بات کی اور ہم نے پہلے یہ ڈسکس کیا تھا، ڈاکٹر عزرا اس پہ کام کر رہی ہے کہ اسی قسم کی فیسلٹیز ہم اپنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں حیدرآباد، سکھل، لاڑکانو، میرپور خاص، شہید بینظیر آباد یہاں پہ شروع کریں گے، اور پھر آگے ڈسٹرکٹس میں بھی جائیں گے تاکہ لوگوں کو یہ علاج اپنے گھروں پہ ملے۔ تو یہ تو تھا جس سلسلے میں میں ادھر آیا تھا، اور میں چاہوں گا آپ کو کہ آپ میڈیا والے بھی باقی ساری خبریں دیکھیں۔ اس وقت ملک میں ابھی جیسے آپ نے سوال ہی پہلا یہ کیا مجھے، ابھی آج کل سکور چلتے ہیں کہ جی 8-7 ہیں یا 9-7 ہیں یا 7 مخالف ہیں، اور یہ انتہا ہو گئی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ سپریم کورٹ میں ایسے ہوگا، اور یہ ساری وجوہات ان میرے خیال سے ایسی ڈیسیشنز کا ہے جو کہ آئین سے بالا تر تھیں، اور انہوں نے اور پیچیدگیاں قائم کی۔ حکومت سندھ، حکومت پاکستان اس وقت بالکل متحد ہے اس بات پہ، ہم سارے ادارے، اور میں امید کروں گا کہ جوڈیشری بھی ہوگی کہ ملک میں کوئی بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ کریٹ ہو۔ آپ نے دیکھا 9 مئی پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوئی تھی۔ میں نے کراچی میں جو ہوا تھا، جب سب سے کم ہوا تھا کراچی میں، جو باقی شہروں میں ہوا ہے، لیکن اس وقت بھی اگر رات کو آپ 11-12 بجے شارع فیصل سے گزرتے تو ادھر لگتا تھا کہ کوئی جنگ ہوئی ہے۔ پیپلز بس سروس کو آگ لگی ہوئی ہے، آپ کے واٹر باؤزرز، پولیس کی موبائل، پرائیویٹ لوگوں کی گاڑیاں، سڑک پہ درختوں کو ٹہنیاں توڑ کے آگ لگائی ہوئی ہے۔
یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ ریلیٹیولی کچھ نہیں ہوا تھا. تو یہ جو جنگ کا ماحول بنا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کو کنٹرول کیا، اور وہ سارے لوگ جو ہیں ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا، ان کو پکڑ بھی رہے ہیں. کچھ چھپ گئے ہیں، کسی کو چھپنے نہیں دیں گے، جو باہر نکلے گا اس کو پکڑیں گے. اچھا شاہ صاحب میں ختم کر لوں یار، میں ابھی فلو میں جا رہا ہوں، روکے نا مجھے. ان کو ہم سزا دیں گے اور یہ برداشت نہیں کریں گے. اور میں یہ چاہوں گا کہ جوڈیشری بھی رول آف لا کی پاسداری کرے. کیا کسی بھی صورت میں 9 مئی کو عمران خان اریسٹ ہوا تھا، وہ نیب کے ایک وارنٹ کے ذریعے اریسٹ ہوا تھا. پہلی بار کوئی نیب کے وارنٹ کے ذریعے اریسٹ نہیں ہوا. اس ملک کے سابق صدر، اس ملک کے پرائم منسٹر سابق، اس ملک کے سٹنگ اسپیکر کو نیب نے اریسٹ کیا. کوئی ایسی صورتحال، وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ غیر قانونی تھا. آئی ہوپ دا جوڈیشری ریئلائزز دیٹ. مجھے پوری پتہ ہے کہ کرے گی وہ. اب وہ میں نے سنا ہے 8 سے 6 سے 9 7 ہو گیا. یہ اسکور انشاءاللہ 15-0 ہوگا ان فیور آف کانسٹیٹیوشن، ان فیور آف لا. صرف 90 دن کے الیکشن کا بہانہ میں اس لیے کہوں گا کہ آئین کو آپ پوری طریقے سے دیکھتے ہیں. آئین کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے 63A وائلیٹ کیا پھر کہتے ہیں ہم باقی کسی جو شک ہے اس کو فالو. الیکشن کرانا صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے. نہ یہ بہت ہی معذرت سے، بہت ہی احترام سے میں کہوں گا کہ اگر کوئی اور طریقہ، مطلب اگر یہ سمجھا جائے کہ عمران خان کو ایک رات بھی جیل میں اس لیے نہیں رکھنے دیا گیا کہ کچھ شرپسند عناصر نے جناح ہاؤس کو جلایا، کچھ شرپسند عناصر نے جو ہے وہ فوج کی انسٹالیشن، میں نے سنا ہے، میں پکا نہیں لیکن ٹی وی پہ آپ کے چانس میں سنا ہے کہ وہ طیارہ جس سے ایم عالم نے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا کہ 1 منٹ میں 5 طیارے بھارتی گرائے تھے، اس کو جلا دینا جو بھارت بھی کر سکی وہ کیا. اگر یہ چیزیں پھر سپریم کورٹ نے اس میں آ کے کوئی ایکشن لیتی ہے اور اس طریقے کے پھر ہائی کورٹ ایکشن لیتی ہے کہ جی یہ جو بھی جرم کرے اس کو آپ نے گرفتار نہیں کرنا ہے، تو پھر ساری پبلک یہ سمجھتی کہ طریقہ ہی شاید یہ ہے. میں اس پہ بلیو نہیں کرتا ہوں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی احتجاج ہوگا وہ پرامن احتجاج ہوگا سپریم کورٹ کے سامنے، اور گورنمنٹ اس کا پورا انشور کرے گی لا اینڈ آرڈر میں. میں نے یہ نہیں کہا، یہ مجھے جنہوں نے سنا نہیں سوال آیا ہے میڈیا سے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کیا کریں گے جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، جو لوگوں کو، دوسرا لفظ آپ نے کیا دیا تھا، ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں، جو بھی اس صوبے میں میرا دائرہ اختیار حکومت کے صوبے میں، اور ہم نے دیکھے جو بھی قانون کو ہاتھ ملے گا، چاہے وہ ابھی آپ تھے پتہ نہیں تھے اندر، سوشل میڈیا کا ذکر ہوا تھا ایونٹ کے اندر، سوشل میڈیا کے تھرو یہاں باہر نکل کے لوگوں کو برگلائے گا، انتشار پھیلائے گا، اس کو ہم چارج کریں گے، اس کو ہم اریسٹ کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ عدلیہ اس کو قرار باقی سزا دے گی. اس لیے کہ وہ آپ نے کل دیکھا ہوگا، وہ ایک مجھے تو بڑا رحم بھی آ رہا تھا، کافی بڑی عمر کے شخص تھے جنہوں نے خود ہی اعتراف کر رہے تھے کہ جی میں نے یہ چوکی جلائی ہے رینجرز کی، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں ورگلایا. اس کے ساتھ ساتھ کافی میرے پاس اور ایڈمیشنز ہیں ان لوگوں کے، انہوں نے نام لیے ہیں کہ کس نے کیا کیا. میں نے اس دن اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ ہم نے اسی رات کو ایکٹ کیا تھا. وہ لوگ جو نظر آ رہے ہیں، کوئی ایسے نہیں، جو لوگ نظر آ رہے ہیں، اگر میری اور آپ کی شکل نظر آ جائے کوئی ایسا کام کرتے ہوئے سرکاری یا پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچاتے ہوئے، تو حکومت کا کام ہے کہ مجھے اور آپ کو پکڑے. ان کو جب پکڑا اور ان سے پتہ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اے بی اور سی کے کہنے پہ یہ کیا، اور اس طریقے سے وائس میسیجز آئے، اس طریقے سے ویڈیو میسیج آئے اور وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ خود بتائیں کہ ان کی کیا سراخوں پہ بٹھایا جائے گا یا ان کو قرار باقی نظر بند کیا گیا ان کے اراکین کو اور رہنماؤں کو؟ بہتوں کو کیا ہے اور بہت اور کو کریں گے. نظر بند وہ بھائی میں بتایا نا، بہتوں کو کیا ہے. آپ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ کتنے کیے ہیں، جو بھی شامل ہوگا سب کو کریں گے اندر.
यार एक तरफ अगर पुलिस अग्रेसिवली एक्ट करती है, हमने उस वक्त भी कहा था अगर ये लोग पुरअमन एहतजाज कोई भी करना चाहे, उनका लीडर, उनके नजर में लीडर है ना उनका, वो अरेस्ट हुआ है, नैब के केस में अरेस्ट हुआ है, अगर वो पुरअमन एहतजाज करना चाहे तो हम किसी को नहीं रोकते, हम सियासी जमात हैं। वो लोग ने पुलिस को यही इंस्ट्रक्शन थी कि पुरअमन एहतजाज को ना रोके, लेकिन वो वायलेंट हुए। हमें कोई एडवांस नोटिस नहीं था, हमें बता के नहीं वायलेंट हुए थे। और अगर पुलिस कुछ ज्यादा एक्शन करती फिर आप लोग ही मुझे कहते कि ये तो पुरअमन एहतजाजी थे, आपने इनके खिलाफ एक्शन किया। लेकिन हमने सिर्फ उनके खिलाफ एक्शन किया है जिन लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि जलाओ घिराव किया है, सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचा है, लोगों को तकलीफ डाली है। तो ये इश्यूज आते हैं हमेशा। इज ए वेरी फाइन लाइन कि किस वक्त एक्ट करना है। अगर हम बहुत पहले एक्ट करते तो आप ही इधर मुझे खड़े हुए कहते कि जी वो तो बड़े मासूम लोग थे और उनको रोका गया। तो ये अगेन ऐसे इन एडमिनिस्ट्रेशन, इन डिसीजन मेकिंग इज ए वेरी फाइन लाइन, और अल्लाह का शुक्र है हमने वो लाइन क्रॉस नहीं की। हमने किसी को भी जो पुरअमन एहतजाज कर रहा है, कल जो हमने कुछ गिरफ्तारी की है, सेक्शन 144 लगाया हुआ था, उसकी मुखालफ उसकी होगी। और जो माहौल बना हुआ है शहर में या मुल्क में, उसके तहत ये हमें एक्शन लेने पड़ रहे हैं। तो हम, जैसे मैंने कहा कि बड़ा क्लियर मैसेज है, जो भी, मैं फिर बताऊंगा आपको कि पीपल्स बस सर्विस जो मेरे आपके लिए, लोगों के लिए बनाई गई, ये बाउजर्स जो थे, ये वाटर बोर्ड के, इनका क्या कसूर था, क्या लोगों का क्या कसूर था जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई, पत्थर मारे गए। और इसके साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट का, मुसल्लह अफवाज के लोगों को क्या कसूर था जो इस मुल्क की हिफाजत करते। तो तब एक्शन लिया और ये एक्शन बड़ा सख्त होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई शख्स खुद से सरेंडर करता है तो उसको हम वेलकम करेंगे, उसको लेकिन माफ नहीं करेंगे किसी को। ये बहुत क्लियर है। पीटीआई पे पाबंदी की क्या बात है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा क्लियरली कहा था कि मैं डेमोक्रेट हूं, मैं सियासी जमातों पे पाबंदी लगाने का नहीं सोच सकता हूं। आपको याद होगा अगले दिन असेंबली में एक करारदाद आई थी और उस करारदाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक अमेंडमेंट कही कि जैसे अल्ताफ हुसैन को करार दिया था आपने गद्दार, इमरान खान को गद्दार करार दें। और मैंने उन्हें जवाब दिया था कि अल्ताफ हुसैन को जब गद्दार करार दिया था तो वो रेजोल्यूशन मूव की थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने खुद। और मैं मौका देना चाहता हूं पीटीआई के उन मुहिब वतन लोगों को कि वो असेंबलियों में आए और इमरान खान के खिलाफ करारदाद मूव करें। तो उस वक्त सोचेंगे कि जब वो खुद कह रहे हैं तो फिर क्या किया जाए। दूसरा सवाल था आपका कि तौहीन अदालत, मेरे भाई, तौहीन अदालत, मैं फिर कहूं, मैंने ये बड़ा क्लियरली जवाब दिया कि ये सारा इशू क्रिएट हुआ जब 63A की गलत इंटरप्रिटेशन हुई। सुप्रीम कोर्ट ने और सब कोर्ट ने इसका देखना होगा, पहले उसका फैसला करें कि वो जो 63A की डिसीजन थी जिसकी वजह से इंतखाबात क्यों वो 90 दिन में, एक, मैंने कई बार कहा है, एक शख्स के कहने पे आपने असेंबलियां खत्म कर दी, जबकि उस सूबे का चीफ मिनिस्टर कह रहा है, आखिरी दिन तक कह रहा है कि 99% लोग इसके खिलाफ है, 99% पीपल आर अगेंस्ट इट। और मैंने असेंबली में, आपने देखा होगा कि ये बात हो रही थी, मैं खुद असेंबली की और असेंबली से राय ली, और मैंने असेंबली में कमिट किया है कि खुदा ना खास्ता, ये मेरा पावर है, ये नहीं चीफ मिनिस्टर का पावर है, चीफ मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व करने का। अगर मैंने अर्ली डिसॉल्व करनी, मैं असेंबली आऊंगा, इजाजत लूंगा। तो जिसकी बुनियाद गलत हो, वो 63A की बुनियाद, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट्स ने सोचना होगा, बाद में बाकी बातें होंगी।